بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزنس اپڈیٹس میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی۔ مسلسل مندی میں رہنے کے بعد بالآخر آج اسٹاک مارکیٹ تیزی کی جانب گامزن رہی۔ کاروبار گرین زون کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ 100 انڈیکس 79,200 کے لیول پہ کلوز ہوا۔ 671 پوائنٹس کا اس میں اضافہ دیکھا گیا۔ 78,600 کے لیول کو پار کر 100 انڈیکس 79,300 کے لیول پر ٹریڈ ہوا۔ دوران ٹریڈنگ سینٹیمنٹس پازیٹیو تھے۔ بینکنگ سیکٹر میں، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، سیمنگ سیکٹرز میں ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی، اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کی جو خبر ہے کہ 150 بیسس پوائنٹ 100 بیسس پوائنٹ کم سے کم کمی ہوگی، تو اس بات کو پازیٹیو لیا جا رہا ہے اور سینٹیمنٹ پازیٹیو ہے فائنینسرز کے، جس کی وجہ سے مارکیٹس آج گرین زون میں ٹریڈ ہوتی رہی۔ اوورال 508 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا۔ اس کے علاوہ ریمیٹنسز کے فیگرز کی بات کر لیتے ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز کے فیگر بہت بہتر ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اگست 2023 کے مقابلے میں اگست 2024 میں ریمیٹنسز میں 41% کا انکریز دیکھنے میں آیا ہے، یعنی ایک سال اگست 2023 سے اگست 2024 میں پورے ایک سال میں ہماری ریمیٹنسز میں 41% کا انکریز ہوا ہے۔ اگست 2024 میں ہماری ترسیلات زر 2 ارب 94 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی ہے۔ اگست 2023 میں یعنی ایک سال پہلے ترسیلات زر 2 ارب 9 کروڑ 50 لاکھ ڈالر آئی تھیں۔ رواں مالی سال 2 ماہ میں یعنی جو کرنٹ فسکل ایئر ہے، اس کے 2 ماہ میں ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 44% اضافے سے 5 ارب 93 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی ہیں۔ اگر ریمیٹنسز کے نمبر جیسے ہی رہے تو یقیناً ہم 35 بلین ڈالرز جو ہمارا ریمیٹنسز کا اپروکسیمیٹلی ٹارگیٹ ہے سالانہ، اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹو سیکٹر کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دیوان فاروق موٹرز لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب وہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی اسمبلنگ کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر رہے ہیں۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے پلانٹ کی باقاعدہ طور پہ جانچ پڑتال کر کے منظوری دے دی ہے۔ اب الیکٹرک گاڑیاں دیوان فاروق موٹرز اور ایکو گرین موٹرز لمیٹڈ، ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ اب یہ دونوں کمپنیاں مل کر پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز تیار کریں گی، اسمبل کریں گی، میک ان پاکستان کے فارمولے پر عمل کریں گی، اور مستقبل میں پھر میڈ ان پاکستان کے فارمولے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آپ کو معلوم ہے کہ جاری ہونے والی ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوگا، اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی 12 ستمبر کو یعنی جمعرات کو اناؤنس کی جائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک اس کو اناؤنس کریں گے۔ سروے ہوا ہے، مارکیٹ کا سروے، تو سروے کی رپورٹ میں یہ نتیجہ خاص ہوا ہے کہ جو مہنگائی کے اعداد و شمار ہیں وہ اس وقت 9% پر ہیں۔ 11% سے گھٹ کر مہنگائی 9% پہ آ گئی ہے۔ اس کے مطابق تو کم سے کم 400-500 بیسس پوائنٹس کی کمی ہونی چاہیے، لیکن مہنگائی بڑھ سکتی ہے مستقبل میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن بجلی اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھی ہیں، تو اس سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط برتتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی 100 یا 150 بیسس پوائنٹ کی کمی کرے۔ یہ زیادہ تر جو رپورٹ ہے سروے کی، اس میں یہ نمبرز آئے ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ شرح سود اس وقت 19.5% پر ہے، یعنی 19.5% پر ہے، اور یہ خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ ایشیائی خطے میں سب سے زیادہ شرح سود پاکستان کی ہے اس وقت، اور اس شرح سود میں کاروبار کا چلنا، نئی صنعتوں کا لگنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں فی تولہ سونا 1300 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ 24 کیرٹ فی تولہ سونا اضافے کے بعد 2,61,700 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,114 روپے اضافے سے 2,24,365 روپے ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $10 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد پاکستان میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ الیکٹریکل انڈسٹریل نمائش کا انعقاد ہوا ہے۔ 3 روزہ یہ نمائش جاری رہے گی۔ اس نمائش میں ہماری جو توانائی سیکٹر کے حوالے سے مختلف کمپنیز نے شرکت کی ہے، اسٹالز لگائے ہیں، اور سب سے اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ صوبہ حکومت بھی اس نمائش میں پیش ہے۔ صوبہ حکومت یعنی جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، اس کے بھی وہاں پہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے اس نمائش کا افتتاح کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں جو توانائی کا بحران ہے
یا جو مسائل ہیں اس پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت نے خود اس نمائش پر اپنے سٹالز لگائے ہیں. کے الیکٹرک کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کی اوور بلنگ کے مسئلے پر ہم نے کمیٹی بنائی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس حوالے سے ایک اہم اجلاس بھی بلایا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں کے الیکٹرک کی اوور بلنگ کے مسئلے پر یقیناً کوئی نہ کوئی مثبت پیش رفت ہوگی. اور خوشائن بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے ونڈ پاور پر بھی اب کام کر رہی ہے, ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گی. تو یہ توانائی سیکٹر کے لیے صوبائی لیول پہ ایک اچھی خبر ہے. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں شرح سود کیا ہوگی اور شرح سود میں کتنی کمی ہوگی, انڈسٹریل سیکٹر کو کن مسائل کا سامنا ہے. بجلی, پانی, گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پیٹرولیم مسوات کی قیمتیں انٹرنیشنل لیول پہ تو گر رہی ہیں, کیا پاکستان میں بھی اس حساب سے کم ہوں گی؟ 1-1.5 روپے کی کمی سے صنعت کار, عوام, بزنس کمیونٹی خوش نہیں ہے. ان تمام امور پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن یہاں وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہے پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسماعیل ستار, صدر ہیں لسبیلا چیمبر آف کامرس کے. بہت شکریہ اسماعیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کس طریقے سے انڈسٹریل چیلنجز پر ہم قابو پا سکیں گے؟ مہنگی بجلی, مہنگی گیس کے ساتھ کیا ہم بڑی صنعتوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا مشورہ دیتے ہیں آپ حکومت کو؟ دیکھیں, میں تو کافی عرصے سے حکومت کو یہی مشورہ دیتا ہوا آ رہا ہوں کہ انڈسٹری کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا ہوگا. اگر ہم نے کچھ کرنا ہے اس ملک میں, تھوڑا سا خوشحالی لے کے آنا ہے, بیکاز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان امپلائمنٹ کا ہے. جی. اور اگر آپ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو بہت ساری انڈسٹریاں یا تو بیمار ہوئی ہیں یا بند ہوئی ہیں. تو with this interest rate and the cost of بجلی اینڈ گیس, یہ بڑا مشکل ہے کہ ان ریٹس پہ لوگ سروائیو کر سکیں. تو پچھلے دنوں گورنمنٹ کچھ دیکھ بھی رہی تھی کہ بجلی کے پرائسنگ میں انڈسٹری کو ذرا ایک سپریٹ کاسٹ نکالیں انڈسٹری کے لیے. اور ان کو اب آج تک ہوتا ہوا کیا آ رہا ہے, پاکستان میں انڈسٹری جو ہے جی. وہ بہت سارے سیکٹرز کی بجلی کو سبسیڈائز کر رہی ہے. یعنی انڈسٹری سے پیسہ زیادہ لیا جا رہا ہے, گھریلو صارفین سے شاید تھوڑا کم لیا جا رہا ہے. پھر بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں, اگر آپ گیس کا سیکٹر دیکھیں تو انڈسٹری لگ بھگ 3,500-4 ہزار روپے دے رہی ہے اور گھریلو صارفین 400 روپے دے رہے ہیں. اور جبکہ اگر اوور آل آپ باسکٹ دیکھیں تو پاکستان میں 50% کنزمپشن ہے آپ کے ڈومیسٹک میں اور 50% باقی ایریاز میں ہیں. اس میں بھی جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ پہ گیس ملتا ہے. جی. تو یہ جب تک ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا نا, آپ دیکھیں ہم لوگوں کو جب مال بیچنے جاتے ہیں گلوبل مارکیٹس میں, جی. تو وی ہیو ٹو فائٹ ود ویتنام, کمبوڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا. تو کیسے آدمی کمپٹیٹو رہ سکتا ہے اس حالات میں؟ اور انڈسٹریلسٹ کیسے انڈسٹری کو چلائے گا جبکہ یہ سارے ایشوز اس کے سر پہ ہوں گے؟ اور گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک یعنی وہ والا سچویشن آ گیا ہے کہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ یار یہ بالکل ہی بس ان سے لوٹو, جو ملتا ہے لو, ٹیکس بھی لو, CSR بھی لو, بجلی پہ بھی پورے پیسے لو, گیس پہ بھی پورے پیسے لو. اب 1 تاریخ جنوری سے سنتے ہیں کہ کیپٹیو پاور کے لیے گیس کو بند کر دیا جائے گا. جی. وہ بجلی کا نیٹ ورک ہی صحیح نہیں ہے ابھی آپ کے پاس, تو وہ کیا آپ اچھے خاصے 20-30% انڈسٹریز کو بند کر دینا چاہتے ہیں؟ تو گورنمنٹ کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک. دیکھیں, ایک سب سے پہلے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ انڈسٹریل اکانومی کو فروغ دینا ہے اس کنٹری میں, یا ہم کو ٹریڈنگ نیشن بن کے رہ جانا ہے. اگر ٹریڈنگ نیشن بن کے رہنا ہے تو جی. میری گارنٹی ہے 25 کروڑ آبادی کو گورنمنٹ تو کیا دنیا سے کوئی گورنمنٹ آ جائے وہ سنبھال نہیں سکے گی. اچھا اسماعیل صاحب, آپ کا تعلق چونکہ لسبیلا چیمبر آف کامرس سے, تو امن و امان کی صورتحال بھی بڑی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے, خاص طور پہ جو بلوچستان میں انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں یا وہاں پہ جو کانکنی کے جو سائٹس ہیں اور منصوبے چل رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بھی ایک بڑا فیکٹر ہے؟ نہیں, قطعی نہیں, یہ مسکنسیپشن ہے. دیکھیں, لسبیلا میں یعنی ون آف اگر کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہیں پہ بلوچستان کے کسی ایریے میں,
اٹ ڈز ناٹ امپیکٹ لزبیلا. لزبیلا الحمدللہ بہت ہی پیسفل ہے. ہب کا جو انڈسٹریل ایریا ہے بہت پیسفل ہے. ایک انڈسٹری ایسی نہیں ہے جس کو کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی طرف سے پرابلم ہو. ہاں موبائل چھیننا, تھوڑا بہت کیش چھین لینا, وہ ہلکا پھلکا ہے اس ایریا میں. جو پورے پاکستان میں وہ کوئی یعنی انفارچونیٹ ہے لیکن ہے. تو جو آپ عام طور پہ سنتے ہیں کہ جی بلوچستان میں حالات خراب ہیں, یہ ٹوٹل بیکار کی بات ہے. اس کو قطعی کوئی صداقت نہیں ہے اس میں. جی الحمدللہ بلوچستان از ویری پیسفل, اور وہاں کے لوگ گروتھ چاہتے ہیں, انڈسٹریلائزیشن چاہتے ہیں, اور بڑے اپنا انٹرپرینیور والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہاں صرف کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, وہاں پہ بزنس طبقہ بھی ہے, بزنس کمیونٹی بھی ہے. دیکھیں ہم نے پورا ایک ماربل سٹی بنایا تھا وہاں پہ. لائڈا وہاں ماربل سٹی. 95 جی لیڈا کی جو ماربل سٹی ہے دیٹ واز دی برین چائلڈ آف لزبیلا چیمبر آف کامرس. اور وہاں پہ 95% جو انویسٹرز ہیں اور فیکٹری والے ہیں وہ لوکلز ہیں بلوچستان کے. اچھا اسماعیل صاحب, اب چونکہ آپ کا تعلق ہے پنک سالٹ سے, آپ پاکستان سالٹ مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں, تو اب پنک سالٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہم کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے پنک سالٹ, اور کیا اس ایکسپورٹ میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں, اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں پنک سالٹ جو ہے نا, پہلے اس کو سمجھنے کے لیے پورے سالٹ کو سمجھنا ہوگا. جی سالٹ 350 ملین ٹن کا اینول کنزمپشن ہوتا ہے. نمک کا پوری دنیا میں 350 ملین ٹن, جی 1 ملین ٹن میں 10 لاکھ ٹن ہوتے ہیں. جی تو اس میں جو 93% کنزمپشن ہوتا ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر میں ہوتا ہے. صحیح. اور انڈسٹریل سیکٹر کو ویری ہائی پیورٹی کا سالٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ امپیورٹیز والا سالٹ انڈسٹری میں نہیں چلتا. جو ہمارا پنک سالٹ ہے دیٹ از نون فار اٹس امپیورٹیز. ایکچولی وہ پیورٹی کے لیے جانا نہیں جاتا ہے, پہچانا نہیں جاتا ہے. وہ امپیورٹیز یعنی اس میں ٹریس منرلز ہوتے ہیں, اس لیے وہ اتنا مشہور ہوا ہے دنیا میں. جی اس میں آئرن ہوتا ہے, اس میں زنک ہوتا ہے, جس کے پیچھے لوگ اس میں سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا جو گروتھ ہے وہ ایک بہت سلو گروتھ ہے, اور یہ الحمدللہ پچھلے 13 سال سے گرو کرتا جا رہا ہے. ہر سال 2-3% گرو کرتا ہے, اور اسی پیس میں گرو کرے گا. اس میں کوئی ایکسلریشن ماڈل امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ ایک ہائی ویلیو پروڈکٹ ہے. عام طور پہ نمک کا قیمت $22 ہوتا ہے ٹن پہ, اور یہ ہم $200 سے $400 پر ٹن بیچتے ہیں. فیگرز کیا ہیں تو ہمارے پنک سالٹ کی ایکسپورٹ کے؟ اس وقت $90 ملین کے آس پاس ہے, اور یہ آستے 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 یہ 150 ملین پہ پہنچے گا. تو اس میں کوئی اوور نائٹ پیراڈائم شفٹ ایکسپیکٹ کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ مانیٹری پالیسی کا 12 تاریخ کو اعلان ہوگا, انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی توقعات ہیں بزنس کمیونٹی کو, کیا سمجھتے ہیں؟ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, کیا 300-400 بیسس پوائنٹ کی کمی ہوگی؟ بھائی آئیڈیلی تو 400 بیسس پوائنٹ کی کمی ہونی چاہیے, بٹ اف یو لک ایٹ دی اسٹیٹ بینکس پوائنٹ آف ویو, پچھلے دفعہ جو ان لوگوں نے اس قسم کی چیزیں کی تھیں, بہت ابرپٹ چینجز لے کے آئے تھے, تو پورا گڑبڑ ہو گیا تھا. وہ سنبھلا نہیں, پھر ریورس بیک کرنا پڑا. جی تو میں نہیں سمجھتا ہوں, آئیڈیلی سب کی خواہش ہے کہ 400 نہیں 500 بیسس پوائنٹ کم کر دیں, بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ 150 سے 200 سے زیادہ, بٹوین 150 اینڈ 200 از واٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ, بیکاز یہ لوگ گریجول چاہیں گے کہ اس کو 10-11-12% پر لے کے آئیں. جی ایک ایبرپٹ چینج سے اکانومی کو تھوڑا سا یعنی جولٹ ہوتا ہے, which is not good for the economy also. بہت شکریہ اسماعیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں منصب ابرار, پریزیڈنٹ ہیں پاک امریکہ بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے. بہت شکریہ منصب صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو US کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ بڑی اہمیت کے حامل ہے. ہمیشہ سے
ہم ویسٹرن ٹریڈ اور یو ایس ٹریڈ کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور پھر چائنا کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا پارٹ ہے جو ٹریڈ کا ہے. اب چونکہ ہمارے ملک کے اندر چیلنجز بہت ہیں, ریٹ آف ریٹرن ہمارا تیزی سے گھٹ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتا ہیں آئندہ والے دنوں میں یا ان موقع پر جو ابھی یہ معاملات حالات چل رہے ہیں اس پر کیا یہ ٹریڈ ڈسٹرب ہوئی ہے ہماری؟ جی ٹریڈ بہت ڈسٹرب ہے کیونکہ ہمارے پاس فائنینسنگ کی جو سہولت ہمیں ملتی تھی بینکوں سے وہ چونکہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ 20% سے کراس کر گیا تھا, تو وہ فائنینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے فریش انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی تھی بزنس میں, اور انہوں نے اپنا فورسی کیا کہ ہم بینکس میں کرنٹ اکاؤنٹس میں یا سیونگ اکاؤنٹس میں پیسہ رکھیں تو ہمیں زیادہ ریٹرن مل جائے گا. اس کی وجہ سے اوور آل بزنس سائیکل بہت ڈسٹرب ہے اس وقت. تو آپ لوگوں کا جو کولیبریشن ہے کہ یہاں سے آپ وہاں پر بزنس سیٹ کرواتے ہو, پھر وہاں سے یہاں پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں, تو اس کولیبریشن کے کیا فیگرز ہیں؟ کیا یہ کولیبریشن ڈسٹرب ہوئی ہے یا آئندہ والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی پالیسی سے کولیبریشن بہتر ہو سکتی ہے؟ جی بالکل بہتر ہو سکتی ہے. ہمیں حکومت سے صرف 2-3 مین ایشوز پہ اگر سہولت مل جائے. ون, اس کے مانیٹری پالیسی تھوڑی سی نیچے آ جائے. سیکنڈ, جو ہمارا ٹیکسیشن ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہو جائے اور ڈیجیٹل ہو جائے سارا. تو اس کے 2 فیکٹرز کو خالی لانے سے انویسٹرز کا ہمارے اوپر ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں. پاکستان آپ کو پتہ ہے 22-23 کروڑ کی آبادی ہے, ون آف دی لارجسٹ یوتھ سیگمنٹس اویلیبل ان پاکستان. تو امریکنز بہت زیادہ ہمیں آپٹیمزم سے دیکھتے ہیں وین وی آر ڈوئنگ گڈ, فائنینشلی بھی پولیٹیکلی بھی اسٹیبلٹی کے ساتھ. اگر ہم کام لے کے آگے بڑھیں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم 1-2 سالوں میں اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو جائیں. اور سملرلی پاکستانی یوتھ جو ہے ان کے پاس جو بزنس آئیڈیاز ہیں وہ امریکہ کے میں بزنس پارٹنرز کو ڈھونڈتے ہیں. لاٹ آف پاکستانی بزنس آر ڈوئنگ گڈ آن امیزون. والمارٹ پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بلکہ والمارٹ کے تو آفیشیل پارٹنرز بھی اب ہمارے بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے تھرو پاکستان میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بزنس اپرچونیٹیز انلمیٹڈ ہیں, فنڈنگ کی اپرچونیٹیز انلمیٹڈ ہیں once we are stable with the financial problems what we are having at the moment. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ والے دنوں میں یو ایس سے جو ایف ڈی آئی ہے اس کے نمبر انکریز ہوں گے؟ اس وقت کرنٹ کیا ہمارے فیگرز ہیں, اور آئندہ والے دنوں میں اگر امپرومنٹ آ جاتی ہے پالیسیز میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ٹارگیٹ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں جب یہ مانیٹری ریٹ واز بلو 15%, 12%, 10% کے آس پاس تھا, تو ہمارے فورم کے تھرو تقریباً 100-200 ملین کی صرف ہمارے فورم کے تھرو انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی تھی. وہ ایجوکیشن سیکٹر میں آئی ہیں, وہ سافٹ ویئر آؤٹ سورسنگ کے سیکٹر میں آئی ہیں, کال سینٹر کے سیکٹر میں آئی ہیں. اسی طرح پاکستانی کچھ برانڈس ہم لوگ یہاں سے کچھ سنیکس کے برانڈ تھے وہ یہاں سے ہم نے وہاں انٹروڈیوس کرائے, ان کو اچھا رسپانس ملا. کچھ ساسز کے برانڈ جی پنک سالٹ از ڈوئنگ امیزنگ اوور دیئر. ہم نے جو سوات یہ ناران میں جو ہمارا ہنی کی گروتھ ہوئی ہے وہ وہاں پہ کافی اچھا ریسیپشن ملا ان چیزوں کو وہاں پہ. تو وائس ورسا دونوں طرف بزنس اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں ونس وی آر اسٹیبل ود دی فائنینشیل پرابلمس. اور ہم اگر سب سے زیادہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ٹیکسیشن ہے وہ سنگل ونڈو جو کہتے ہیں نا بزنس فرینڈلی ہو جائے, تو بہت کام کیا جا سکتا ہے. تو ٹیکسیشن تو ہماری سنگل ونڈو ہے, پاکستان سنگل ونڈو کے نام سے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو ون ونڈو آپریشن دیتا ہے انویسٹرز کو, فائنینسرز کو, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ ابھی انڈر پروگریس کام ہے اور اس کو ابھی ہمیں مطلب پورا اپنی فورس لگا کے ضرورت ہے کہ ہم اس کو آخر تک پہنچا دیں جو اس کا ویژن تھا. پاکستان سنگل ونڈو پہ بہت ابھی کام ہونا باقی ہے. کچھ کام اس میں کر دیا ہے, جو کام انہوں نے کر دیا ہے اس پہ وہ کافی آسان ہو گیا ہے. بینکنگ سسٹم ہمارا کافی اسٹیبل ہو گیا ہے راس کے آنے سے. راس پہ جس طرح اگریسولی اسٹیٹ بینک نے کام کیا ہے ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت کم دنوں میں ایک بہت اچھا سسٹم کھڑا کر دیا پیمنٹس کا, ڈیجیٹائزیشن کا. اس سے ای کامرس بزنس پہ کافی اچھا فروغ ملے گا. آگے جا کے بھی اس کے فروٹس دیکھنے کو ملیں گے. سملرلی اسی طرح جس طرح اسٹیٹ بینک نے انیشیٹوز لے کے اور ڈیجیٹائزیشن پہ کام کیا, میں چاہتا ہوں کہ ایف بی آر بھی اس پہ انیشیٹو لے کے اور کچھ خوشخبریاں سنا دیں. حالات معاشی حالات سے بڑے گڑبڑ ہیں, کوئی بڑی کمپنیاں, کوئی بزنس بڑے پیمانے پہ پاکستان میں آنے والا ہو ایف ڈی آئی کی صورت میں؟ there are companies from America and Europe جو ہماری یہاں ڈیری سیکٹر اور پولٹری سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن انہوں نے ابھی اپنے پلانس کو آن ہولڈ رکھا ہوا ہے. وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح پرفارم کرتے ہیں. جس طرح اسٹیٹ بینک نے لاسٹ جو انہوں نے پریس ریلیز دیا تھا somewhere in June, انہوں نے کہا تھا کہ وہ فورسی کر رہے ہیں کہ دسمبر تک اس کو 15% پہ لے آئیں گے جو ہمارا مانیٹری پالیسی ہے. تو اگر وہ اپنے اس پلان پہ کامیاب رہتے ہیں اور اس کو دسمبر تک لے آتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں کچھ ایف ڈی آئیز آتی ہوئی ضرور دیکھیں گے, اسپیشلی ان ڈیری سیکٹر.
اور ویجیٹیبل سیکٹر میں، دونوں جگہ پہ. لیکن منصب ابرار ابھی ہم آئی ایم ایف کے پلان میں ہیں، آئی ایم ایف سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز بھی ہمارے سامنے ہیں، تو نومبر تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 15 یا بلو 15 تک جا سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ لیول پہ؟ جی دیکھیں، مانیٹری پالیسی تو میرا نہیں خیال آئی ایم ایف کا اس سے کوئی زیادہ ڈیٹیل تعلق ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ بیسکلی آپ کی جو فائنینشیل ریگولیٹریز ہیں اس کو دیکھتا ہے. مانیٹری پالیسی تو ہماری انفلیشن کے اوپر ہے، اور ہماری انفلیشن کافی کنٹرول ہوئی ہے سنگل اس ڈیجٹ سال، آئیے. اور سنگل ڈیجٹ آ گئی ہے. تو سنگل ڈیجٹ جب انفلیشن آ گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ہمیں کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم گریجولی اس مانیٹری پالیسی کو جس طرح اسٹیٹ بینک کا پلان تھا کہ دسمبر تک ہم اس کو بلو 15%، اراؤنڈ 12-13% میں لے آئیں. تو اگر انفلیشن اسی طرح رہتی ہے سنگل ڈیجٹ میں تو وہ لا سکتے ہیں اس کو بالکل. ایس آئی ایف سی سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے؟ ایس آئی ایف سی ایف ڈی آئی کے حوالے سے کافی متحرک ہے، تو یہ پاک امریکہ بزنس ڈیولپمنٹ فورم اور ایس آئی ایف سی اگر ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے تو یقیناً اس میں اور بہتری آئے گی، ترقی ہوگی. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی لیٹر کیا، کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، ابھی تک انفارچونیٹلی ہم رابطہ نہیں کر سکے، لیکن یہ آپ کی اچھی سجیشن ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ فوراً ہی اس پہ عمل درآمد ہو اور ہم ایس آئی ایف سی کو انوالو کریں اپنے اس پلان میں. اور اس ایس آئی ایف سی ظاہری بات ہے گائیڈ کر سکتی ہے ہمیں، جی سجیشن دے سکتی ہے، اور ہمیں فیوچر پراسپیکٹ بھی بتا سکتی ہے کہ وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم اسی طرف ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیں. آخر میں یہ بتا دیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تمام ڈیفیسٹ سے بڑھ کر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس کا اور پاکستان کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ مضبوط ہے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں شیک تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پہ یو ایس بزنسز نے کافی تھرائیو کیا ہے، اور پاکستان کا بہت بڑا جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہاں بزنس کر رہے ہیں یو ایس میں. تو ایک طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ضرور تھوڑا ڈسٹریفکس آتا ہے، لیکن بزنس مین ٹو بزنس مین ریلیشن شپ از ویری اسٹرانگ. ہمارے کانسلیٹ نے بھی وہاں پہ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے بزنسز کو انٹروڈیوس کرانے میں. وہ وہاں پہ گیدرنگس کرتے رہتے ہیں، سیشنز کرتے رہتے ہیں، انٹروڈکٹری 1-to-1 میٹنگز بھی کراتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن پاکستان امریکہ بزنس ڈیولپمنٹ فورم کا اس وقت یو ایس ڈرائی بین اینڈ پیس کاؤنسل کے ساتھ امریکہ میں موجود ہے، اور وہاں پہ وہ ایگریکلچر پروڈیوس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی بیسٹ پریکٹسز کو یہاں لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو دونوں طرف سے بزنس ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، لوگ ایکسچینج ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں ایکسچینج ہو رہا ہے، کافی چیزیں ہو رہی ہیں. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن اٹس ناٹ لانگ ٹرم. آئی تھنک اس کو اوور کیم کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ منصب ابرار، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پاک امریکہ بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے ذریعے سرمایہ کاری لانے کی کوششیں جاری ہیں، خواہ وہ پاکستان کے سرمایہ کار وہاں جائیں یا وہاں کے سرمایہ کار پاکستان آئیں. بہرحال پاک امریکہ ٹریڈ بہت اہمیت کے حامل ٹریڈ ہے، اس کے فیگرز بہتر ہو سکتے ہیں. بزنس ڈیولپمنٹ فورم مستقبل میں ایس آئی ایف سی کے ساتھ بھی بیٹھنے کی خواہش مند ہے. یا وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہے. میں پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ریاض الدین، سابق صدر سائٹ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مانیٹری پالیسی کا اہم اجلاس 12 ستمبر کو ہوگا، کیا سمجھتے ہیں کتنے بیسس پوائنٹ کی کمی کے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. بڑے اہم ٹاپک کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا گہرا تعلق ہماری کمپیٹیٹیونیس سے اور ہماری ملک کی معیشت سے ہے. جہاں تک توقعات کا سوال ہے تو چونکہ ہمارے انفلیشن جو ہے وہ گھٹ کر سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے، جس کی سائٹ ایسوسیٹ انڈسٹری نے نشاندہی پہلے ہی اپنی بجٹ پروپوزل میں کر دی تھی، اور الحمدللہ ایسے ہی ہوا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے جسے ہم پالیسی ریٹ کہتے ہیں، اس کو کم از کم میری نظر میں 8 پوائنٹس جو ہے وہ نیچے آنا چاہیے، تاکہ ہم ریئل افیکٹو انٹرسٹ ریٹس اور انفلیشن ریٹس کو بیلنس کر سکیں. تو اس حوالے سے یہ کہ تقریباً ان کو 13 سے 14% کے اوپر آنا چاہیے، اور اگر یہ 13 سے 14% کے اوپر لاتے ہیں تبھی اس کے فوائد جو ہیں وہ عام آدمی تک اور معیشت تک پہنچ سکیں گے. کیونکہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اور جو ہماری اکانومی کے اوپر لوڈ ہے، وہ سب سے بڑا بار یا بوجھ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس ہیں. اور اگر ہم 1% انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں تو تقریباً مہینے کا 100 بلین روپیز جو ہے گورنمنٹ کو سیو ہوتا ہے. اور پھر اس کو اتنے ہی اس سے اگر ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس اچھی خاصی معقول فسکل اسپیس نکلے گی، جس کی کہ ہم کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم قیمتیں کم کر سکیں، ہم ٹیکسز کم کر سکیں، اور ہم عوام پر اپنا بوجھ کم کر سکیں. تو میری توقع یہ ہے کہ معیشت کی جو ضرورت ہے اور جو معاشی اشاریے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو پالیسی ریٹ ہے
وہ کہیں 12 سے 13% کے اوپر آنا چاہیے فوری طور کے اوپر، اور ایسا ہم پہلے بھی ڈیورنگ کووڈ اسٹیٹ بینک کر چکا ہے، اتنی بڑی جمپ لے چکا ہے پہلے۔ اچھا ریاض الدین صاحب، منی بجٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اگر منی بجٹ آ جاتا ہے تو مزید ٹیکسز ایڈ آن ہوں گے، جو ٹیکس ڈیفیسٹ ہم نے دیکھا ہے فسکل ایئر کے کرنٹ 2 منتھس میں، اس کو فل اپ کرنے کے لیے، پھر آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ منی بجٹ آنے سے جو انسرٹینٹی ہے خاص طور پہ بزنس کمیونٹی میں وہ مزید بڑھے گی؟ دیکھیے منی بجٹ جو ہے وہ یقیناً ہماری اکانومی کے اوپر، آخری ڈوبتی ہوئی اکانومی جو تنکے کی اکانومی ہے اس کے اوپر یہ میرے خیال میں آخری اسٹیپ ہوگا، اور ہمیں اس کو ہر قیمت پہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر منی بجٹ کیوں؟ منی بجٹ تو آپ جب لے کر آتے ہیں جب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا، اکانومی آلریڈی شرنک ہو رہی ہے، آپ نے جو ہے وہ کوانٹیٹیو ایزنگ کے بجائے کمپریشن کی پالیسیز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، جی جبکہ اس وقت گلوبل انٹرسٹ ریٹس نیچے آنے کی وجہ سے اور پاکستان میں انفلیشن ریٹس نیچے آنے کی وجہ سے ہمیں ایک بہترین نادر موقع ملا ہے، جس میں کہ بجائے ہم مزید بوجھ ڈالنے کے عوام کے اوپر اور انڈسٹری کے اوپر اور ٹریڈ کے اوپر اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر، کہ ہم جو فسکل اسپیس یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں جی اس سے ہم اپنی پالیسیز کو درست سمت میں لے کے جائیں، اور بڑا اچھا اور بہترین موقع ہے اور اس کو ضائع نہ کریں ہم۔ بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے تب قیمتی وقت دیا۔ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات میں کٹوتی کرے تاکہ منی بجٹ کی جو صورت بن رہی ہے وہ نہ بنے، اور ویسے ہی اکنامی ہماری شرنک ہو رہی ہے، منی بجٹ آنے سے ہماری اکنامی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بالکل درست بات کہی۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔